ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ درس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سلسلہ گفتگو یہاں تک پہنچا کہ جب حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے اپنا دودھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش فرمایا تو آپ نے دائیں پستان سے دودھ لیا اور بائیں کو چھوڑ دیا، اور ہمیشہ ایسا کیا چونکہ آپ کے رضاء بھائی تھے جو حضرت حلیمہ سعدیہ کے بیٹے تھے ان کے لیے۔ تو فرمایا فراویہ و راویہ کو، وہی حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ قحط سالی کی وجہ سے اور کمزوری کی خوراک نہ ہونے کی وجہ سے جو دودھ خشک ہو چکا تھا وہی اتنا دودھ آ گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شکم سیر ہو کر اور ان کے بھائی نے بھی شکم سیر ہو کر دودھ پیا۔ پھر میں اپنے بھائی کے پاس گئی نہ میں نے ان کو لیا اور میں سواری کے پاس گئے تو وہاں پر میرے ہسبینڈ میرے شوہر سواری لے کر، اونٹ کی سواری تھی وہ لے کر کھڑے تھے، تو کیا دیکھتی ہوں کہ اونٹنی کے جو تھن ہیں ان کے جو وہ بھی بھرے ہوئے ہیں، یعنی ان کی اونٹنی کا دودھ بھی فرمایا حالبہ ما شربہ و شربت حتی روینہ، فرمایا پھر اس اونٹنی کا دودھ ہم نے دوہا تو میرے ہسبینڈ نے بھی دودھ خوب سیر ہو کر پیا اور میں نے بھی پیا، حتیٰ کہ ہم خوب سیر ہو گئے۔ وَبِتْنَا بِخَيْرٍ لَيْلَةٍ، ہم نے وہ رات بڑی اچھی گزاری۔ فَقَالَ زَوْجِي، میرے ہسبینڈ نے کہا یا حلیمہ واللہ انی الْآرَاكَ قَدْ أَخَذَتْ نَسَمَةً مُبَارَكَةً، اللہ کی قسم یہ جو روح ہمیں ملی ہے یہ بڑی برکت والی روح ہے۔ فرمایا لم تری ما بتنا بہ لیلۃ من الخیر، کیا دیکھتی نہیں آج رات ہماری کیسی اچھی گزری ہے، کیا دل والبرکہ اور کیا کیا برکتیں ہمیں دیکھنے کو ملی ہیں۔ تو حین اخذنہ، یہ ساری چینجنگ، یہ ساری برکتیں، یہ ساری تبدیلیاں، یہ سب خیر ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان کو لینے کے بعد نصیب ہو رہی ہیں۔ فلم یزل اللہ یزیدنا خیرہ، حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں اس دن سے لے کر ہر آنے والا دن پہلے سے اللہ تعالیٰ زیادہ ہی برکتیں کرتا رہا، یعنی یہ جو برکتوں کا سلسلہ تھا، یہ رحمت کا سلسلہ تھا، یہ روز بروز بڑھتے ہی چلا گیا۔ آپ فرماتے ہیں پھر یوں ہوا کہ ہم نے الوداع ایک دوسرے کو کہا، میں نے بھی باقی تو مجھے اور بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ نے الوداع کہا اور جو باقی لوگ تھے الوداع ہوئے ایک دوسرے سے۔ تو جب واپسی کا سفر شروع ہوا تو ثم رکبت اتانی، میں اپنی گدی پر جو ہے نا سوار ہوئی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اپنے آگے لیے بٹھایا، یعنی جولی میں لے لیا۔ تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ جس سواری پر میں سوار تھی اس نے خانہ کعبہ کی طرف رخ کیا الوداع ہونے سے پہلے اور 3 مرتبہ سجدہ کیا، یعنی انہیں بھی یار لوگ علم نے گدی کو بھی پتہ چل گیا اب کیا معاملہ ہو گیا ہے، سواری کو بھی پتہ ہے۔ فرمایا سب الوداع ہوئے نارمل طریقے سے، لیکن جب میں بیٹھی تو فقط ساجد نحو القبلۃ 3 سجدات، 3 سجدے کیے خانہ کعبہ کی طرف۔ اس کو یہ بھی پتہ تھا خانہ کعبہ ادھر ہے، یہ ہے بھی خانہ کعبہ ہے، رخ بھی ادھر کرنا ہے، سجدہ بھی کرنا ہے۔ فرمایا فرفعت راسہ الی السماء، اس کے بعد پھر اس نے آسمان کی طرف سر اٹھایا، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ مجھے یہ یعنی اللہ کا شکر ادا کیا کہ مجھے کس کی سواری بننے کا تو نے شرف عطا کیا۔ 1400 برس بعد بھی آج اس کا ذکر مسجد میں ہو رہا ہے۔ یہ ہے نسبت کی، یہ نسبت تھی وہ عام ایک سواری، لیکن اس کا ذکر آج بھی دنیا بھر میں ہو رہا ہے۔
اللہ کا شکر ادا کیا. ثم مشت، پھر ہم چل پڑے. حتیٰ سبقت دواب الناس الذین کانوا معی، یہ اتنی تیز جو واپسی میں سب سے پیچھے تھی، جب چلنے لگی اور چلی بھی سب سے اخیر میں، لیکن نکل سب سے آگے گئی. جب آ رہی تھی تو کمزوری کی وجہ سے سب سے پیچھے تھی. اب مسلمانوں، دنیا میں آگے جانے کا ایک ہی راستہ تمہارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستگی. جن کاموں کے پیچھے تم پڑے ہوئے نا، بلڈنگیں بنا لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں، پیٹ کے دھندے میں، یہ آگے بڑھنے کے راستے نہیں ہیں. نہ ان کو ترقی کہتی ہے. وہاں میں تمہارا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آگے بڑھنے کا ایک ہی خدا نے راستہ رکھا ہے، وہ ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستگی. یہی اٹھنی تھی نا، یا یہ سواری تھی، سب سے پیچھے تھی. جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا کنیکشن ہوا، سب سے آگے نکل گئی. جب تک مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ رہے، اس پوری کائنات میں جھنڈا انہی کا لہراتا تھا. عزت انہی کی تھی، امامت انہی کی تھی، باتیں انہی کی مانی جاتی تھی. دنیا کے ہر فیلڈ میں قیادت انہی کے پاس تھی. تو جب ہم اس پیٹ کے دھندے میں پڑے اور ہمیں نظام تعلیم بدلا نا، اور اس نظام تعلیم نے انسان سے گرا کر ہمیں جانور بنا دیا. یہ مغربی نظام تعلیم انسان کو جانور بناتا ہے، صرف پیٹ کا پجاری بنا دیتا ہے. اس کے صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر ایک ہی خیال ہے، پیسہ پیسہ پیسہ، پیٹ پیٹ پیٹ. نہ یہ آگ بجھتی ہے قبر تک، نہ کبھی بجھے گی. انسان کو جانور بنا دیتا ہے. یہ انسان کو انسانیت کے مرتبے پر صرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کردہ ہوا دین ہی انسان کو انسان بناتا ہے، انسان کے اصل مرتبے سے اس کو آگاہ کرتا ہے اور انسان بنتا ہے. خلاف پیمبر کثیرہ گزید، ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید. شیخ سعدی دنیا کے بڑے فلاسفر میں سے، بڑے فلاسفر میں سے ایک ہیں، اور جن کو ورلڈ میں، اور جنہوں نے یوں نہیں ہے، آپ فرماتے ہیں کوئی زمین کا ایسا خطہ نہیں جس کو میں نے چل پھر کر نہیں دیکھا، اور سمندر کا کوئی ایسا کنارہ نہیں جس میں نے سفر نہیں کیا. شیخ سعدی دنیا کے بڑے ٹورسٹ میں سے ایک ہیں، اور میرا خیال ہے شاید ان کے مقابلے میں کوئی روئے زمین کا آپ کہتے ہیں جو اس وقت آباد دنیا تھی نا، جہاں انسان تھے، نہ کوئی ایسا نہیں جہاں نہیں گیا. کیونکہ آپ کو اللہ نے عمر بھی بڑی دی ہے، کوئی 120 سال کے قریب آپ کی عمر تھی، اور ساری زندگی سیاحتی میں آپ کی گزری ہے. میں نے یہ درس آپ کی شخصی پر میں دے چکا ہوں پہلے. فرمایا کوئی سمندر کا ایسا کنارہ نہیں جس کو میں نے نہیں دیکھا، اور کوئی زمین کا ایسا جہاں انسان ہے اور وہ میں نے نہیں دیکھا. جب دیکھنے کے بعد آپ نے کیا کہا؟ خلاف پیمبر کثیرہ گزید، ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید. منزل صرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ ہونے ہی سے ملتی ہے. جو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑے گا، منزل نہیں ملے گی، پھر جانور ہی بنے گا. اسلام ہی انسانیت سکھاتا ہے، اسلام ہی میں امن ہے، اسلام ہی میں سکون ہے، اسلام ہی میں عزتیں ہیں، اسلام ہی میں رفت ہے. اللہ اکبر. فرمایا وَسَارَ النَّاسُ يَتَعَجَّبُونَ مِنِّي. اور یار جانور آگے نکل گئے، تو تم تو انسان ہو، نکلو پیٹ کے دندوں سے. سچی بات ہے. میں اب روزانہ میڈیا کو دیکھ لیں، اور یہ تعجب ہے ہمارے خود مسلمان میڈیا بھی یہی ہے. صبح سے لے کر شام تک جب سے مجھے ہوش آئی ہے نا، میں نے یہی دیکھا، پیٹ پیٹ اور پیٹ. یہ جہنم کی آگ نہ بجھی ہے، قبر میں انسان چلا جاتا ہے، یہ بجھتی پھر بھی نہیں ہے. اور یار تم کچھ پیٹ کے علاوہ بھی تو کچھ سوچو نا. اللہ نے تمہیں انسان بنایا ہے، تمہیں خدا نے کس کے لیے بنایا، تم ہے کیا ہو؟ خود اپنے آپ پر بھی تو غور کرو، خود بھی تو سوچو نا میں کیا ہوں. یہ پیٹ کا دھندا کبھی یہ آگ. اچھا یار یہ دنیا جب سے کائنات بنی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے روزی کا ذمہ خود اپنے ذمہ لیا ہوا ہے. ضرورت تیری 1-2 روٹی ہے، اب ایک لباس ہے، معمولی سی تیری ضرورت ہے، وہ پاس ٹھیک ہے، کیا کرے گا تو جمع کر کے. سار الناس یتعجبون منی.
لوگ تعجب سے کہتے تھے ہو یہ کیا ہو گیا، ہو یہ کیا، ساری دنیا پابندیاں لگی رکھی ہیں نا افغانیہ پر، کی ہو گیا، زندہ نہیں ہے وہ۔ وَيَقُولْنَ النِّسَاءُ لِي وَهُنَّ وَرَائِي، میں سب سے آگے، پیچھے عورتیں آوازیں مار مار کے آوازیں دیتی، اوے حلیمہ یہ کیا معاملہ ہے، تو آتے وقت سب سے پیچھے تھی، اتنے آگے کیسے نکل گئی، کیسے نکل گئی آگے؟ یا بنت ابی زویب، او زویب کی بیٹی، احاذہ طانک اللتی کنت علیہا، یہ وہی سواری ہے جس پر تو آتے وقت تھی، وانت جایۃ معانا، جس پر تو ہمارے ساتھ آ رہے تھے، تحفظو کے طوراً و ترفعو کے، کبھی تو یہ اتنی بھی لاغر ہو جاتی تھی کہ تجھے پیدل چلنا پڑتا تھا اس کو ساتھ لے کر، وہ بیچاری اٹھا بھی نہیں سکتی تھی، آدھا سفر تو نے پیدل کیا، آدھا سفر تو نے سواری کے ساتھ، اتنی کمزور تھی جو تجھے اٹھا بھی نہیں سکتے تھے، چل بھی نہیں سکتے تھے، یہ وہی ہے۔ فَأَقُولُ تَاللَّهِ إِنَّهَا هِيَ، میں قسم اٹھا کر کہتی ہے، قسم باخدا یہ وہی ہے جو آ رہے تھے۔ فرمایا پھر وہ کہتے ہیں یار یہ کیا معاملہ، بھائی یہ ہو کیا گیا ہے، کیا ہو گیا یہ معاملہ؟ اِنَّ لَهَا شَأْنًا عَظِيمًا، حسن وہ نہیں ہے جس کو بیان کیا جاتا ہے، حسن اپنے آپ کو خود بیان کروا لیتا ہے۔ عورتیں کہنا اچھا اگر یہ مسئلہ تو یہ تو بہت بڑی بات ہوگی، یہ تو مسئلہ بالکل بدل گیا بھائی، یہ دنیا میں کوئی انقلابی یہ شخصیت آ گئی ہے، بڑی اس کی شان ہوگی۔ فرمایا فَكُنْتُ أَسْمَعُ أَطَانِي تَنْتِقُ وَتَقُولُ، جب وہ یہ عورتیں کہتی نا تو اللہ کی قسم میری اونٹنی اس کا جواب دیتی، یا وہ میری سواری اس کا جواب دیتی، کہتی ہوئے کہتی نا جس کا یہ بڑی شان والا آگے ہے، اللہ کی قسم یہ شان والا ہی ہے، اس کا جواب میں نہ دیتی، وہی سواری جواب کی دیتی وہ میری۔ فرمایا وَتَقُولُ وَاللَّهِ إِنَّ لِي لَشَانًا، وہ کہتے ہیں اس کی تو شان ہے ہی ہے نا، اور اس کے آنے سے میری بھی شان بن گئی ہے، میں بھی شان والی ہو گئی ہوں، میرے بھی ذکر مسجدوں میں ہوں گے، بڑی بڑی مجلس میں بڑے بڑے دنیا کے علماء میرا ذکر بھی کریں گے۔ ثم شانن باسن اللہ بعد موتی ورد علی سمانی، فرمایا یہ دیکھتے نہیں ہو میرے اور میں بالکل قریب الموت تھی، پتلی دبلی تھی، سب کچھ ختم ہو گیا، ہڈیوں کی جو میخ ہے وہ بھی چلی گئی، اب یہ اس کے آنے سے مجھے نے موت کے بعد زندگی عطا کی ہے، کمزوری کے بعد قوت عطا کی ہے۔ فرمایا یا نساء بنی سعد انکن لفی غفلۃ، تم نے جس کو چھوڑا تھا نا تم غفلت میں تھی، تمہیں پتہ ہی نہیں کہ کس دولت کو چھوڑا تھا، تمہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ کتنی بڑی دولت سے تم نے منہ موڑا ہے۔ فرمایا حل تدرین من علی ظہری خیار النبیین، فرمایا جانتے ہو وہ میری سواری کہتی ہیں، جانتے ہو حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں میں خود سنتی ہوں وہ اس کی کلام کو، انسانوں کی طرح بات کرتی تھی، وہ کلام کرتی، وہ کیا کہتے تم جانتے ہو میری پشت پر کون ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں بیان کرنا، یہ ساری کہنا، یہ تو ان جانور سے بھی بدتر ہیں جو اپنا منہ بند رکھتے ہیں، یہ ان سے بھی بدتر ہیں جو جب ربیع الاول کا مہینہ آ جائے تو ان کی زبانوں گنگ ہو جاتی ہیں۔ وہ کیا کہہ رہی ہے؟ وہ یہ کہتی ہے کہ حال تدرین من علی ظہری، تمہیں پتہ ہے میری پشت پر کون ہے؟ پھر خود ہی کہتی ہے علی ظہر خیار النبیین و سید المرسلین، فرمایا میری پشت پر وہ ہے جو تمام انبیاء کا چنیدہ ہے، تمام نبیوں کو افضل، و سید المرسلین تمام انبیاء کے سردار، و خیر الاولین والآخرین، نہ خدا نے پہلے کو ایسا بنایا ہو نہ خدا بعد میں ایسا کو بنایا، جو سب سے افضل ہے، پہلوں سے بھی افضل ہے، بعد میں آنے والوں سے بھی افضل ہے، وہ حبیب رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ اجمعین۔ اور فرمایا مختصر بات یہ ہے کہ یہ اللہ ہی کے محبوب ہے، جو بھی جس بھی اینگل سے، جس بھی زاویہ نگاہ سے، جیسے بھی سوچو گے ان جیسا کوئی نہیں ہے۔
آدھے نے مکدی مکائیے یہ گل کہ اللہ دے پیارے نے اپنے کہتے میں گل 100 گز رسا تو سرے تے گنڈ آخری بات یہی ہے کہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ہم اسی طرح چلتے رہے حتیٰ کہ بنو سعد جن کے ساتھ جس قبیلے کے ساتھ ان کا تعلق تھا ہم اپنے علاقے میں واپس آ گئے۔ آپ کہتے ہیں کہ جب میں گئی تھی نا تو یہ علاقہ قحط زدہ تھا، سبزہ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے نا تو یہاں پر جہاں میری بکریاں جاتی ہیں نا وہ پیٹ بھر کر آتی اور خوب ان کے تھن میں دودھ ہوتا اور ہم اسے پیتے، اور جب کہ وما یحلب انسان قطرۃ دوسرے لوگوں کی بکریوں میں قطرہ بھی نہیں ہوتا، میری بکریاں خوب دودھ دیتے۔ لا یجدها فی ذرع حتی کان الحاضرون من قوم یکونون لرعاتهم، حتیٰ کہ معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ دوسرے لوگ اپنے بچوں سے چرواہوں سے کہتے ہیں یار جدھر جہاں ان کی بکریاں چراتے ہیں تم بھی یہیں چرایا کرو، یہ کیا معاملہ ہے، ہماری بھی وہ اسی طرح کی جانور ہیں، تمہارے بھی ان کے دودھ دیتے ہیں، ہمارے دودھ ان کے دودھ نہیں ہے ان کے تھنوں میں۔ تو جہاں ان کی بکریاں چرتی ہیں نا تم بھی وہاں چرایا کرو، جہاں ان کے جانور چرتے ہیں تم بھی وہاں چراؤ۔ فَتَرُوحُ أَغْنَامًا جِيَانًا مَا تَبَدَّى بِقَطْرِ اللَّبَنِ وَتَرُوحُ أَغْنَامِي شِبَانًا لَبَنًا، ان کی بکریاں آتی تھیں بھوکھی، میری بکریاں آتی تھیں پیٹ بھر کر۔ فرمایا پھر یہ حدیث سننے والی ہے، حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں یہ تو مسئلہ باہر کا تھا، پھر ان کے آنے سے پھر باقی بھی اللہ نے ہریالی عطا فرما دی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر تک ہریالی آ گئی، پھر ان کے یہ برکتیں پھر محدود نہیں رہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کائنات میں سب سے بڑا سخی کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے، اور اللہ نبی پاک نے فرمایا اللہ کے بعد اس کائنات میں سب سے بڑے سخی میں ہوں۔ آپ اپنے پاس نہیں رکھتے، پھر آگے بھی تقسیم فرماتے ہیں واللہ موتی وانا قاسم، نبی سے فرمایا دیتا اللہ ہے مگر تقسیم میں کرتا ہوں، اور فرمایا میرے بعد سب سے بڑا سخی اس کائنات میں علماء ہیں، میرے دین کے وارث ہیں۔ لوگ نا پیسے والے کیا ہیں؟ فرمایا وہ سخی ہیں جو علم کی سخاوت کرتے رہتے ہیں، جو اللہ کے دین کو فرمایا سب سے بڑا سخی خدا ہے، خدا کے بعد میں ہوں، میرے بعد میری امت کے علماء ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں گئے تو یہ نہیں ہے کہ آپ کی پھر پہلے وہ پہلے 1-2 دن کا واقعہ ہوگا، بعد میں یہ پھر برکتیں پھیلیں، پھر وہ سارا علاقہ خوشحال ہو گیا۔ وما كنا نحتاج الى السراج من يوم اخذناه، فرمایا جس دن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں آئے ہمیں اس کے بعد دیا جلانے کی ضرورت نہیں پڑی، جن میں لائٹاں آن کرنے کی ضرورت نہیں پڑی نہ، لِأَنَّ نُورَ وَجْهِهِ كَأَنَّ نُورَ مِنَ السِّرَاجِ، کیونکہ جو کام لائٹ کرتی ہے نا، دیا کرتا ہے نا، وہی کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور کرتا تھا، وہی کام سرکار کے چہرے سے ہوتا تھا۔ فَإِذَا احْتَاجْنَا إِلَى السِّرَاجِ فِي مَكَانٍ جِئْنَا بِهِ، ہمیں اگر کسی دوسرے کمرے میں ضرورت ہوتی نا روشنی کی تو ہم وہاں نبی وسلم کو لے جاتے ہیں، وہ بھی روشن ہو جاتا یعنی جو کام گھر میں دیا کرتا ہے وہی کام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور کرتا تھا، آپ کا جسم انور کرتا ہے۔ اب بھائی نہ مانے تو اس کا علاج تو ہمارے پاس نہیں ہے بھائی، ماننے والوں کے لیے بہت کچھ ہے۔ وَتَنَوَّرَتِ الْأَمْكِنَةُ بِبَرَكَاتِهِ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اندھیرے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی جگہ پر رکھتے نا وہ جگہ روشن ہو جاتی ہے۔ فَقُلْتُ لِبَعْضِ أَرَأَيْتَ، میں نے اپنے شوہر سے کہا بھائی دیکھتے ہیں یہ کیا معاملہ ہے، جہاں بھی اندھیرے میں رکھیں وہی جگہ روشن ہو جاتی ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ فَقَالَ أَوَمَا أَخْبَرْتُكِ إِنَّهُ مُبَارَكٌ، میرے شوہر مجھے کہتے میں نے بتایا نہ تھا بچے کو لے جانا یہ بڑے برکت والا ہے، ساری یہ میں وہیں آپ کو تجھے خبر دے، جیسے بات کرتے ہیں گھر والے۔
وَكَانَ عِندَنَا فِي الْمَنْزَلِ شِيَاهٌ إِجَافٌ فَأَخَذْنَا يَدَهُ الْوَرْقَةَ فَمَسَحْنَا بِهَا عَلَى الشِّيَاهِ فَضَرَّتْ لِوَقْتِهَا۔ گھر میں فرمایا کہ بکریاں بالکل جو کمزور اور بالکل جو ہڈیوں کا ڈھانچہ بنی ہوئی تھی، تو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ لگواتے کسی بھی، تو فرمایا وہ توانا طاقتور ہو جاتی اور ان کے تھنوں میں دودھ بھر جاتے۔ وَكَسَرَ الرِّزْقُ بِبَرَكَاتِهِ صلی اللہ علیہ وسلم حَتَّى حَسَدَتْنَا عَلَيْهِ جَمِيعُ الْمُرَادِ۔ فرمایا رزق عام اتنا کثرت سے ہو گیا، رزق کے انبار لگے کہ ہم رشک آنے لگا دوسرے لوگوں کے، یہ جو ہم نے نہیں، یعنی ہمیں یہ کرنا ملنا چاہیے تھا، آپ کو کیسے رشک آنے لگا ان کو۔ یاد رکھیں، اور دنیا کا یہ خدا کا قرآن پاک میں بڑا واضح ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کا کوئی ابہام و شک ہو۔ قرآن پاک نے فرمایا ہے دنیا میں نے کافروں کو دینی ہے، بالکل قرآن پاک میں کئی آیات ہیں کلیئر ہیں، یہ دنیا کافروں کے لیے ہے۔ مسلمان اگر دنیا و آخرت کی نعمتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستگی، آپ کی اطاعت، آپ کی اتباع، آپ کی یاد، درود و سلام کی کثرت۔ اس سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دنیا میں بھی اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرماتا ہے، یہ دونوں کے لیے۔ باقی چونکہ کفار کے لیے اس کا وعدہ ہے، انہوں نے تو ایک ہی دنیا دی ہے نا، اور دے گا وہ، اس کا وعدہ ہے، قرآن پاک میں ہے۔ کتنی آیات ہیں قرآن حکیم میں جو اس موضوع پر ہیں۔ یہ ایسی کوئی بات نہیں کہ ہمیں کو غور و فکر کی ضرورت ہے، یہ کہ بھائی یہ کیا کہ جس نے یہ کائنات بنا اسی نے خود ہی کہا ہوا میں نے یہ کام کرنا ہے، اور جب اسی نے خود ہی بتا دیا ہوا کہ میں نے ان کو دینی دنیا، تو میرے بھائی ان کی کاپی نہ کرو۔ اگر ان کی کاپی کرو گے تو اس نے کہا میں تمہیں دنیا دے دوں گا، ملے گی، پر پھر آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ دنیا بھی ملے اور آخرت بھی ملے، دونوں ملے، تو پھر ایک ہی راستہ اس نے رکھا ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستگی۔ ہاں یہ فرق ہے، تم دنیا سمجھتے کس کو، یہ فرق ہے۔ اگر تو بینک بیلنس بنا کر بھر رہے ہیں تو میرا مراد یہ نہیں ہے۔ اگر چاہتے ہو اللہ تمہیں صحت عطا فرمائے، کھانا کھا کر رات کے وقت سو جاؤ، کپڑا پہننے کے لیے موجود ہو، سر چھپانے کے لیے تمہارے پاس، یہ اللہ دے گا، یہ دے گا۔ جمع کرنا یہ اس کا کوئی وعدہ نہیں ہے، رزق دینا جیسے انسان کی زندگی کا سلسلہ چلتا رہے یہ اس کا وعدہ ہے۔ اگر آپ تو ساری زندگی اسلام سے منہ موڑ کر ساری زندگی لگے رہتے ہیں، آخر قبر کی مٹی کا ڈھیر بن جاتے ہیں، اور جن کے لیے کرتے ہیں نا وہ 3 دن بھی یاد نہیں رکھتے، بلکہ پہلے تو پھر 3 دن کو بیٹھ کے قرآن پر پڑھتے ہیں، پہلے دن ہی سے نکلنا شروع کر دیں، تو بھی مسئلہ ختم ہو گیا۔ آج کے جن ویسے سے کرنے ہیں نا، تیاں پتروں سے کر دے نا، پہلے تو زندگی میں کہتے ہیں کہ ابا ہو گیا منڈا یارا کدے جلدی مرے جان چھوٹے اس کو۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں، آج کی اولادیں بوڑھے ماں باپ کی موت کی اگر یہ منہ پر لفظ نہ بھی لے کر آئیں، دل میں نے کہا یہ تو کہ جلدی مرے ہماری جان چھوٹے ان سے، ان کی دولت جلدی ہمیں ملے، اور جب مر جاتے ہیں تو انہوں نے اتنی بھی توفیق نہیں کہ پیو یا ماں دے مارن پر کوئی آدھا گھنٹہ بیٹھ کے سپارہ ہی پڑھ لیے۔ کن کے لیے کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ ان کے لیے۔ اللہ کے بندو اپنی زندگی اللہ کی یاد میں گزارو، دین کے لیے گزارو، اپنی قبر قیامت کے لیے گزارو، اسی میں دنیا کا بھی سکون ہے، اسی میں آخرت کا بھی سکون ہے۔ اللہ پاک ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت، الفت، اتباع، اطاعت اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔